شرجیل میمن صاحب، اگر اس کے اوپر کچھ ایسا آ گیا جہاں پر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مجھے شدید اندیشہ ہے، میں آپ کو خالی شبہ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، جس طرف کو لیڈ چل رہی ہیں مجھے شبہ ہے کہ کچھ ایسا نکل نہ آئے، تو پھر یہ معاملہ ایک کرائسس کی شکل اختیار کر جائے گا. پھر یہ نارمل گفتگو نہیں رہے گی میری، شاید میں آن ایئر اس کو ڈسکس نہ کر سکوں، لیکن بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم صاحب. بالکل یہ ایک بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، پریشان کن مسئلہ ہے، نہ صرف کسی ایک وزیر اعظم ہاؤس کے لیے لیکن یہ پورے ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت پریشان کن چیز ہے. اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن یہ چیز ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ اس وقت نہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ اس ٹیپس میں، اس لیکس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، جو کہ انہوں نے کل اپنے ایک جلسے میں کہا تھا کہ جی اس اگلی جو قسطیں آنی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ملک کے ایک اہم ترین سپر ترین ایک آفس میں اس طرح کی بگنگ ہوئی ہے، اور اس بگنگ کے بعد وہ ساری چیزیں لیک بھی ہو رہی ہیں، اور لیک کے بعد صرف اور صرف کسی کو نہیں پتا، کسی ادارے کو نہیں پتا، لیکن عمران خان کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا کنٹینٹ ہے. تو یہ میرے خیال سے تو اس کی انویسٹیگیشن میں اور کسی سیاسی طنز کے حساب سے نہیں کہہ رہا میں، کیونکہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. طارق فضل چودھری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ جی یہ اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا اس کے کنٹینٹ ہیں، تو پہلے اس شخص کو آپ پوچھیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ جی اس کو یہ چیزیں کہاں سے پتہ چل رہی ہیں. اس کا مطلب جو بھی کام کر رہا ہے ایک تو ایلیگل کام ہے. یہ تو ہمارے قانون میں بھی ہے، لا میں بھی ہے، کسی کی بھی بگنگ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ بگنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہو رہی ہے تو اور زیادہ ڈینجرس چیز ہے، اور وہ کسی کو نہیں پتا. ایک اپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو پتا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو پھر اس کو انویسٹیگیشن میں لایا جائے، پہلے یہ چیز معلوم کی جائے. باقی اس میں کانٹینٹ کیا ہے جو آپ کا سوال ہے، ڈیفینیٹلی اگر اس میں تو نہیں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ میں بیٹھا کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں، کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. اب اس میں اگر وہ چیزیں ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں ریئل لیکس میں آئیں، کچھ چیزوں کو جس طرح پہلے کہتے ہیں کہ جی آج کل سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں کہ ورڈز کو ملا کے، آواز کو ملا کے بھی آپ کوئی کانٹینٹ لا سکتے ہیں. تو اس میں کچھ سچی چیزیں بھی آئیں گی، کچھ ہو سکتا ہے غلط چیزیں بھی آئیں. اس کے لیے بھی فورنسک چیزیں ہیں جو اس کو ویریفائی کر سکتی ہیں. لیکن یہ جو ابھی کی شرجیل میمن صاحب آڈیو ہے نا، یہ ان میں سے کوئی آڈیو بھی فیک نہیں ہے. شوکت ترین کی ایکچول جینون کال تھی، جھگڑا کی ایکچول جینون کال تھی. مریم کی جو آڈیوز تھیں انہوں نے خود تصدیق کر دی تھی. یہ والی جو ہیں شہباز شریف تصدیق بھی کر چکے ہیں، اور جن اور لوگوں سے بھی منسوب ہے کسی ایک نے ڈینائی نہیں کی ہیں. شہباز شریف کی آج کی پریس کانفرنس تصدیق کرنے والی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا، ڈسکس ہوا. مریم اورنگزیب کہہ چکی ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر ڈسکس ہوا تھا تو کوئی غلط کام کے اوپر فیصلہ نہیں کیا. تو یہ آل دیز تھنگز آر سرٹیفائڈ، یہ ایکچوئل ریکارڈنگز ہیں. یہ کوئی وہ کوکڈ اپ نہیں ہے، کوئی فیک نہیں ہے کہ کسی نے کسی سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے کاپی نہیں کیا ہوا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کوئی بلکہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی جو میں نے بنی گالا کی آپ کو کال کا تذکرہ کیا تھا، جس میں وہ بشرا بی بی کی ریکارڈنگز کا اور ایک اور کسی کال کا، 2 کالز وہاں سے ہوئی تھی، اس کے اوپر شیری مزاری نے جو پریس کانفرنس کی تھی، شیری مزاری نے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا. شیری مزاری نے اس کے اوپر کہا تھا کہ یہ پرائیویسی کے اندر کون سی ایجنسی ہے جس کو اختیار حاصل ہے کہ آ کے اس نے ریکارڈنگ کی ہیں. تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ساروں نے اس چیز کی تصدیق کی ہوئی ہے کہ آل ریکارڈنگز آر ایکچوئل ریکارڈنگز. دیکھیں ندیم صاحب، میں یہ نہیں بول رہا کہ ان میں سے کوئی فیک ہے یا کیا ہے، لیکن ماضی میں کچھ میں کہا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ایک آئی تھی ایک بزنس ٹائکون کی کال، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کی مدد چاہ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ بھی عمران خان نے ڈینائی کیا. تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ساری اب جو آئیں گی اس میں کچھ صحیح ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کا فائدہ لیتے ہوئے کوئی اس کو فیبریکیٹڈ بھی بنائے. لیکن جو بھی فیبریکیٹڈ یا صحیح ہے اس کے لیے فورنسک لیبس موجود ہیں، وہ کر لیں گی. بٹ مطلب میں جنرلی بات بول رہا ہوں سر، وہ جس ڈینائل کا آپ حوالہ کر رہے ہیں وہ بھی بس ایسے ہی ڈینائل تھی، وہ کوئی ڈینائل نہیں تھی. ایکچولی اس معاملے میں بھی جن لوگوں سے ہم نے ویریفائی کیا تھا، ہمیں تصدیق کافی حد تک کہنا چاہیے کہ مور دین 90% یقین ہے کہ ان کے میسیجز ایکسچینج ہوئے تھے اس حوالے سے. زرداری صاحب کی مدد لینے کی آخری مومنٹ کے اوپر کوشش کی گئی تھی. عمران خان صاحب ان میں محنت کر رہے تھے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، اور انہوں نے بہت ساری پیپلز پارٹی کو آفرز کی تھی کہ آپ اپنا نام دے دیں پرائم منسٹر شپ کے لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ تو سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. ایشو وہ نہیں، ایشو یہ کہ جو ابھی جو ٹاپک ہم یہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے پیپلز پارٹی کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ اپنا نام دے دیں پرائم منسٹر شپ کے لیے؟ یہ آپ کو علم میں ہے یہ بات آپ کے؟ سر مجھے بالکل علم ہے. ان دنوں میں اسلام آباد میں ہوتا تھا،
مجھے پتا ہے کہ عمران خان نے اس طرح کی آفر بھیجی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپ اپنا نام دے دیں پرائم منسٹر کے لیے، جو بھی نام دیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن پی ایم ایل نہ ہو، لیکن یہ اٹس اے فیکٹ. لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم لوگ کرسیوں کے لیے یا کسی پوزیشنز کے لیے یہ چینج آف رجیم نہیں کر رہے. جو آپ نے اس ملک کا حشر کر دیا ہے اور جو ہم فورس یہ کر رہے ہیں کہ ملک کا مزید حشر ہونے والا ہے، اس میں مزید آپ کے ہاتھ میں اس ملک کو اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے پورے دنیا میں پاکستان کو آئسولیشن میں اس وقت کر دیا تھا. پوری دنیا میں آپ کی جتنی پالیسی تھیں وہ پالیسی آج دن تک، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیلز کر کے مکرنا ہو یا جو آپ کا آئسولیشن میں آپ لے کے گئے تھے، آج دن تک پاکستان بھگت رہا ہے.